سائنسدان بنے، ڈاکٹر بنے، ذمہ دار بنے، انجینئر بنے، یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی نہیں بن سکتا ہے، دروازے کھلے ہیں، لیکن انبیاء کا مقام کسبی نہیں ہے، صحابہ کا مقام کسبی نہیں ہے، عطائی ہے۔ اور عطائی کا کیا مطلب؟ اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا یہ نبی ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ صحابہ ہیں، اور کسبی منصب پر توجہ، کسبی منصب پر تنقید ہو سکتی ہے، کسبی منصب پر تنقید ہو سکتی ہے، عطائی منصب پر تنقید نہیں ہو سکتی، کسبی منصب پر تنقید ہو سکتی ہے، شیخ الحدیث پر تنقید ہو سکتی ہے، مفکر پر تنقید ہو سکتی ہے، قاری پر تنقید ہو سکتی ہے، شیخ الاسلام پر تنقید ہو سکتی ہے، محدث پر تنقید ہو سکتی ہے، قاری قرآن پر تنقید ہو سکتی ہے۔ یہ منصب کسب سے ملا ہے، تنقید اس پر انسان کر سکتا ہے، لیکن جو منصب اللہ نے عطا کیا اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس پہ تنقید کا مطلب یہ ہے اس بندے کو اللہ کا انتخاب پسند نہیں ہے، اس پر تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے اس کو اللہ کا چناؤ پسند نہیں ہے، اس پر تنقید کا مطلب یہ ہے اس کو اللہ کا فیصلہ پسند نہیں ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر تنقید کرتا ہے نبی کو نہیں مانتا، اللہ کے فیصلے پر تنقید کرنے کی وجہ سے کافر مانا جائے گا، مرتد مانا جائے گا، بے ایمان مانا جائے گا، زندیق مانا جائے گا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا صحابہ کے لیے، اب جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے در حقیقت یہ اللہ کے فیصلے پر تنقید کرتا ہے، اللہ کے فیصلے سے ٹکرانے والا کسی شکل میں آ جائے زندیق کہا جائے گا، کسی لباس میں آ جائے کافر کہا جائے گا، کسی ملک سے آ جائے بے ایمان کہا جائے گا۔ اللہ کے فیصلے سے ٹکرانے والا کل بھی کافر تھا، اللہ کے فیصلے سے ٹکرانے والا آج بھی کافر ہے، اللہ کے فیصلے سے ٹکرا کر نبیوں کا انکار کرنے والا، صحابہ کا انکار کرنے والا قیامت کی صبح تک کافر رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، تیرا معظم میرا اعظم، بھاوی اعظم، بھاوی اعظم، تیرا اعظم میرا اعظم، تیرا اعظم میرا اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے فیصلے سے ٹکرانے والا مسلمان سید کہلائے پھر بھی، چودھری کہلائے پھر بھی، جاگیردار کہلائے پھر بھی، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ چودھریوں سے تے گھاروں سے، چودھریوں سے تے گھاروں سے، وڈیروں سے تے گھاروں سے، چودراہٹ چل دیے تے پینڈے چل دیو سی، ایتھے اسی اسے نو مننا ہے جڑا اللہ دے فیصلے مندہ ہوئے۔ جو اللہ کے فیصلے نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان مانتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا، پیغمبر علیہ السلام کے جانے کے بعد ختم نبوت کا دروازہ بند، صحابیت کا دروازہ بند، اور آقا دو جہاں کے بعد اگر کوئی نبی کہلائے گا اللہ کے انتخاب کو ضرب لگانے والا، توڑنے والا کہا جائے گا۔ آقا دو جہاں کے وصال کے بعد اب اگر کوئی 1 2 3 4 5 6 کر کے 12 کو معصوم بنائے گا ختم نبوت کا منکر کہا جائے گا۔ آقا کے بعد وحی کا قائل ہوگا ختم نبوت کا منکر کہا جائے گا۔ آقا کے بعد اماموں کا رتبہ آقا سے بڑا دے گا، ختم نبوت کا منکر کہا جائے گا۔ صحابیت کا انکار کرے گا، ختم نبوت کا منکر کہا جائے گا۔ اللہ کے انتخاب کا منکر کہا جائے گا،
اور 25 سال سے ہم نے جنگ حکومتی فیصلوں کو تحفظ دینے کے لیے نہیں لڑی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تحفظ دینے کے لیے نہیں لڑی ہے، پارلیمنٹ کی سفارشات کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں لڑی ہے۔ سپاہی صحابہ کے جوانوں مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، ہم نے جنگ لڑی ہے تو اللہ کے فیصلے کو بتا کر لڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اور کون صحابہ؟ توجہ ہے، کون صحابہ؟ وہ پہلی جماعت، دو جملوں میں کہوں گا سمجھنے والے سمجھیں گے، وہ پہلی جماعت انبیاء کی جماعت ہے، اور وہ پوری جماعت انتظار میں گزر گئی۔ پہلی جماعت انبیاء کی جماعت ہے اور وہ جماعت انتظار میں گزر گئی، اور دوسری جماعت صحابہ کی جماعت ہے، وہ جماعت دیدار میں گزر گئی۔ انہوں نے انتظار کیا، آدم سے عیسیٰ تک انتظار کیا، انہوں نے دیدار کیا، ابو بکر سے کالے بلال تک دیدار کیا۔ میں نے کہا، اس نے کہا تھا خدا سے مانگ کر لائے تھے زندگی کے 2 دن، ایک انتظار میں اور ایک دیدار میں۔ اگر اس کل کائنات کو 2 دنوں میں بتاؤں، نبیوں کی جماعت انتظار میں، صحابہ کی جماعت دیدار میں، وہ انتظار میں بتاتے چلے گئے اور یہ دیدار میں تکتے چلے گئے، اور جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی پاک پیغمبر کا دیدار کیا، فرمایا نماز روزے چھوڑو، اس کے لیے یہ نظر کافی ہے۔ وہ صحابی رسول جس کو خبر پہنچی کہ آخری نبی آ گئے اور تلاش کرتا ہوا نکلا، کئی دنوں کا بھوکا اور پیاسا، لوگوں سے پوچھتا ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے اللہ کے نبی آ گئے، آخری رسول آ گئے، نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ کہاں ہے، میں ملوں، دیکھوں، سنوں، سمجھوں، عمل کروں۔ کئی دنوں کا بھوکا پیاسا جنگلوں کا سفر کرتا ہوا، چلتے چلتے اس کے مقدر کا ستارہ چمکا، اور اس نے عرب کی دھرتی کے ایک حسین و جمیل کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، میں تلاش کر رہا ہوں اللہ کے رسول کو، میں تلاش کر رہا ہوں محمد الرسول اللہ کو، آپ کہیں ان کا پتہ بتائیں گے؟ مسکرا کر عرب و عجم کے حسین و جمیل نے جواب دیا، تجھے مبارک ہو، میں وہی محمد ہوں۔ اس کا چہرہ کھل گیا۔ اونٹنی پر یہ بھی سوال اور اونٹنی پر آقا بھی سوال، مخاطب کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کئی دنوں سے آپ کو تلاش کر رہا تھا، جنگلوں کا سفر کیا، بیابانوں کا سفر کیا، صحراؤں سے ہوتا ہوا، بھوک اور پیاس کی حالت میں آپ کے پاس پہنچا، آپ مجھے وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا، پاک پیغمبر کے اخلاق پر اور امت کی اصلاح پر قربان جاؤں۔ پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کسی سائے میں بیٹھ کر بات کرے، پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا مسجد نبوی میں بیٹھ کر بات کریں، پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا نیچے بیٹھ کر بات کریں، یہ بھی اونٹنی پر، آقا بھی اونٹنی پر، سوال اس نے اونٹنی پر کیا، جواب بھی آقا نے وہیں پر کھڑے کھڑے اونٹنی پر دیا، اور فرمایا میرے صحابی 5 چیزیں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ نمبر 2 نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں۔ نمبر 3 سال میں ایک مرتبہ 2.5% صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ صدقہ دے تو ثواب ہے، نہ دے تو گناہ کوئی نہیں۔ نمبر 4 سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے کے روزے ہیں، اس کے علاوہ رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ کوئی نہیں۔ نمبر 5 عمر بھر میں ایک مرتبہ اللہ توفیق دے حج ہے، اس کے علاوہ
دعویٰ کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں۔ اتنی سی مدت آقا کی رفاقت ملی، اتنے سے جملے، اتنی سی گفتگو ہوئی، یہ صحابی رسول پاک پیغمبر سے جدا ہونے لگا۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اس کے اونٹ کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، یہ صحابی رسول اونٹ سے اچھلا اور زمین پر گرا اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ پاک پیغمبر اپنی اونٹنی سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور پاک پیغمبر نے اپنی رحمت والی انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرنی شروع کی۔ پاک پیغمبر نے رحمت والی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنی شروع کی اور پاک پیغمبر نے مسکرا کر اپنے صحابہ سے فرمایا، ارے تم نہیں جانتے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ محمد کو تلاش کرتا ہوا کئی دنوں کا بھوکا تھا، کہ مجھ محمد کو تلاش کرتا ہوا کئی دنوں کا